السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم پہ رحم کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عزت و امان میں رکھے۔ تو بات شروع کرتے ہیں آج بلے شاہ صاحب کے ایک شعر سے۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک بتیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو مینہ تے پانی، مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق دا لگدا ڈیرا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بلے شاہ صاحب نے عشق کے بارے میں جو ہے انتہا کا جو عشق ہے اس کے بارے میں یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے معرفت نفس کے بارے میں، علم کے نفس کے حوالے میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے معرفت نفس، انلائٹمنٹ آف دا سیلف۔ ٹھیک ہے، معرفت نفس اپنی اصل میں جو ہے دریافت ہے۔ معرفت نفس کے اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف قاری تک علم پہنچانا یا علماء حضرات تک معلومات میں مہیا کرنا ایسا نہیں ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، جو بیان کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد پڑھنے سننے والے کو اس شعور یا اس احساس کی جانب مائل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ براہ راست خود اپنے نفس کو جو ہے دریافت کر سکتا ہے۔ عرفان نفس کی ضرورت جس قدر آج ضرورت ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں تھی، اس دور سے پہلے۔ تو انسان آج ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جس میں جیتے ہوئے نہ صرف اپنے نفس کو بھول گیا بلکہ وہ یہ بات بھی بھول گیا کہ وہ بھول گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ وہ یہ تو بھولا ہی ہے انسان اس دور میں کہ وہ نفس کے بارے میں جو ہے وہ بھول گیا، بلکہ وہ یہ بات بھی بھول گیا کہ اس نے کیا بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے اصل مقصد منزل کو بلائے بیٹھا، اب تو بھول جانے کا یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ نفس کی پہچان اب پرانے قصے کی اہمیت بھی نہیں رکھتی۔ اس بھول جانے کو مایا کہتے ہیں۔ مایا کا مطلب نفس کا دھوکہ ہے۔ مایا از دا ایلیوژن آف دا سیلف۔ ٹھیک ہے، تو بحیثیت انسان جو ہے ہم میں سے تقریباً ہر کوئی اپنی روزمرہ کی زندگی میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں سوچنا، ان سوالوں پر غور کرنا ہر لحاظ سے جو ہے وہ متروک ہو چکا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں یہ جاننے میں ناکام رہتے ہیں کہ نفس کی اصل کیا ہے۔ تو ہم اللہ کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم اس میں سے بہت ہی کم لوگ، شاید لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اس کو رب کو پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وجود سے پرے ہے۔ تو وہ جو عقل سے ماورا ہے، یا اس ناکامی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی جو ہے یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ ہم جسم کی حد تک محدود ایک مخلوق ہیں جو موضوع ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت جسے کہتے ہیں، سے مالا مال ہے۔ ہم سب ساری زندگی شعوری اور غیر شعوری طور پر اس خوف میں جیتے ہیں کہ یہ محدود جسم ہماری تمام پہچان اور شناخت جو ہے وہ قائم ہے، اس سے ایک دن مر جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ اس دور میں لوگوں کی ایک عظیم اکثریت جو رسمی مذہبی رواج پر کاربند رہتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا اہتمام کرتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کو ایک مجبوری یا شرط سے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ عبادت کو معاہدہ سمجھتے ہیں، کنڈیشن بنا لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بدلے ہم سب کو اللہ سے کچھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی عبادت کا صلہ چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساری صورتحال میں بگڑتی تب ہے جب اللہ کی جگہ ہمارے دل میں یہ ہم سوچتے ہیں کہ کہاں ہے، ٹھیک ہے، کتنی ہے اور کس لیے ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو پانے کی
اس سے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کوشش سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مسئلہ پیدا وہاں ہوتا ہے جہاں انسان یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے کسی بیرونی عمل پر کاربند ہو جانے کی وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا، تو یہاں پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صرف عبادت کو ہی سب کچھ جان لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذہبی علماء آخر کار جو ہے فکر کے زوال، تشدد اور جبر کو پلٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بس حالت آج کا تصوف ہے، اس کی بھی حالت یہی ہے، جس میں صرف اور صرف اندرونی معاملات یا مراقبات پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس شدت میں شریعت کی اہمیت بھلا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذہبی فرقے ہوں یا تصوف کے خوشبودار محافل ہوں، اگر اللہ منزل نہیں ہے تو یہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کی طلب اپنی اصل میں جو ہے وہ یہ اصل عشق ہے۔ جزا کی طلب جو ہے اپنی اصل میں لالچ ہے، ایک قسم کی، یہ اپنی انتہا میں ایک خود غرضی ہے۔ جب طلب کی سمت اللہ کی سمت سے ہٹ کر کسی اور جانب ہو جاتی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتی ہے طلب۔ کوئی ثواب کی طلب میں مصروف ہے، کسی کو جزا چاہیے، کسی کو جنت چاہیے، کسی کو معرفت کی طلب ہے اور کسی کو کشف و کرامت کی اور کیف و سرور کی طلب ہے۔ تو سب دھوکہ ہے، سب مایا ہے، سب جو ہے سراب ہے۔ کوئی ہے جو صرف اللہ کو اللہ سمجھ کر چاہے، یا کوئی بے لوث ہو کر انکنڈیشنل ہو کر اللہ کو چاہے۔ تو قاری یا علماء حضرات جتنے بھی ہیں، اس ساری گفتگو میں جو میں نے کی ہے نفس کے حوالے سے مکمل جو بیان میں نے کیے ہیں، وہ اسے سننے کے بعد یہ سب حضرات یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ مجھے ایک خدشہ ہے اس بات کا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہو، یا قاری حضرات یا علماء حضرات کو اسے معرفت تک پہنچنا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد، سمجھنے کے مکمل بعد وہ یہ سوچیں کہ وہ پہلے سے اس سفر میں ہیں، اور شاید کچھ یہ احساس بھی پائیں کہ وہ کسی نہ کسی انداز و مقام یا انداز میں معرفت کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو منزل راستہ جیسا بھی الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں اس مضمون میں، منزل راستہ جیسے جو بھی الفاظ میں نے اس مضمون یا باب بیانات میں استعمال کیے ہیں، وہ صرف اشارے ہیں، میٹافورس ہیں۔ تو آخر جو ہے وہ بیان الفاظ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ورنہ نفس کی معرفت کوئی منزل نہیں ہے، یہ کوئی رستہ نہیں ہے یہاں سے یہاں تک جانے کا یا یہاں سے وہاں تک جانے کا، یہ کچھ بن جانا یا کچھ ہو جانا نہیں ہے۔ معرفت نفس تو پہچان عمل ہے، ٹھیک ہے، عمل کی پہچان ہے معرفت نفس۔ تو ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ معرفت بجائے خود ایک مکمل زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرفت تک کچھ پانے کا نام نہیں ہے، کچھ کھو دینے کا نام ہے، لیٹنگ گو کا نام ہے، اور کھو دینے کا یہ سلسلہ آخری سانس تک جاری ہے اور ساری ہے۔ نفس کا عرفان موت سے پہلے مر جانے کا نام ہے۔ معرفت کی ابتدا تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور عین اس وقت ہم معاشرے کے اور تہذیب کے ساتھ ساتھ لاشعور کی گہرائیوں میں چھپی قدیم ترین حیوانی جبلتوں کا غلام بھی ہوتے ہیں، تو جو ہماری ترجیحات انتخابات کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نفس کا سانچہ کنسٹرکٹ ہے، تو ہر شے، ہر عمل تکرار مسلسل کا طلبگار ہے۔ تو نفس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کیا بہتر ہے کیا برا ہے، اور جس عمل سے اس کو تسکین ہوتی ہے یا جس عمل سے یہ اس کو کیف و سرور ملتا ہے، وہ اس عمل کو کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو یاداشت اور دماغ اپنے اندر لامحدود وسعت اور پیچیدگی رکھتے ہیں۔ تو نفس خود کی شناخت چونکہ یاداشت، میموری اور ذہن کے طور پر کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں سماجی ڈھانچے یا سوشل سٹرکچر میں ہر حال میں بند رکھتا ہے۔ یہ نفس کا جال ہے، اس کا
میٹرکس ہے، تو انسان اپنی محدود عقل سے اپنے شعور کے کچھ زاویوں تک رسائی تو پا سکتا ہے، لیکن ان سے شناسا ہو سکتا ہے، لیکن لاشعور تک جو گہرائیاں ہیں ان میں بڑے بڑے بھیانک جو اسدے ہیں کی طرح چھپ کر جو رینگتی ہوئی جبلتیں ہیں ان کا سراغ محدود عقل اور محدود معلومات سے پا لینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تو یہی قدیم ترین جبلتیں نفس کو ہر لمحہ متحرک رکھنے میں اصل کردار ادا کرتی ہیں۔ تو خوشی کو پانے کی بےتاب تمنا اور تکلیف کو ہر صورت میں اوائڈ کرنا، نظر انداز کرنا، ہر یہ عادت اور اس طرح کی تمام تر جبلیات ہماری تعلقات، عقائد و نظریات، رویے، ہماری ہر سوچ، حتیٰ کہ ہماری پوری زندگی پر نگراں اور قابض ہوتی ہیں۔ تو نفس اس وقت نفس انسان نہیں بلکہ نفس حیوان کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی غالب ترین اکثریت جانوروں کی سی زندگی گزارنے اور صرف کھانے پینے اور جینے کی فکر میں اپنی تمام تر انرجی اجاڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی نظر آتی ہے۔ تو لوگ اپنی زندگیاں اپنے نفوس کے پنجروں میں قید ہو کر بھیانک ذہنی، سماجی اور جسمانی اذیتوں میں گزار دیتے ہیں، اور وہ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ وہ اپنے جیتے جی اس قید سے آزاد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے ہی ہیں، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو غلاموں کی سوچ ان کی غلامی کا اعلان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وی آر میڈ سو، انسان کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ماضی کی جبلتوں اور جو وراثت میں ملی ہیں ان کے جال کو توڑ سکتا ہے اور آزاد ہو کر اسے پا سکتا ہے جو اس کے اندر، اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کا منتظر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب قدیم ترین حیوانی جبلتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت ہمارے ذہان میں اس کا کوئی شعور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے اسے اپنا ساتھی بنانا ہے، اور کیسے ان جبلیات اور ان چیزوں سے ہمیں اپنی جان چھڑانی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان باتوں پہ غور کریں گے تو پھر ہمیں وہ چیزیں سمجھ بھی آئیں گی، اور پھر ہمیں ان کو درگزرنے کرنے کے یا ان کو مات دینے کی جو وہ طریقے بھی سامنے اللہ دکھاتا جائے گا۔ تو سب سے ضروری امر جو ہے وہ نفس کی پہچان، پہلے نفس کی پہچان ہونی چاہیے، چونکہ نفس جو ہے اللہ کا دشمن ہے، اور شیطان بھی جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور انسان کا بھی دشمن ہے۔ تو دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، اس لیے ہمارا نفس جو ہے وہ شیطان کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے دوست کو اپنے طرف کرنا ہے، تو ہمارا دوست جو ہے وہ نفس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تو ہمارا دوست ازل سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس ہمیں اس کی پہچان کرنی ہے، اسے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس کو دوست بنا کے ڈھونڈنا ہے، جب تک نفس آپ کی طرف نہیں کھڑا ہوگا تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس ملک پہ اور اس قوم پہ خاص جو ہے کرم کرے، اور اس امت پہ رحم کرے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم پہ اپنا رحم کرے۔ اللہ حافظ۔